نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، گوڈ سفرات قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. امریکن پریزیڈنشل الیکشن ہو چکے ہیں. میں کل ذاتی مسئلے کی بنا پہ ویڈیو نہیں بنا سکا، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو رزلٹ آئے ہیں وہ کم از کم میری پروڈکشن کے مطابق ہے. میں نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے آرام سے جیت جائے گا، لیکن یہاں پاکستان میں سی این این میں سی این بی سی والوں نے اور اے بی سی والوں نے کہا جی نہیں، بڑا نیک بائی نیک مقابلہ ہے اور فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. امریکن تاریخ میں 250 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار نے 50 لاکھ ووٹ زیادہ لیے ہیں. پاپولر ووٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا نیک بائی نیک مقابلہ ہوا ہے جہاں ریپبلکن پارٹی تو کبھی بہت کم لیے ہوں گے انہوں نے، اور 250 سال کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ امریکن صدر جو کینڈیڈیٹ ہے ایک دفعہ ہار کے دوبارہ الیکٹ ہوا. تو وہ تو میریکل ہے، لیکن اس میں داد دینی پڑے گی ٹرمپ کو، جس نے دن رات کو ایک کیا ہوا تھا. اس نے نہ اندھیری دیکھی نہ طوفان دیکھے. ایون وہ تو میکڈونلڈ میں چلا گیا نوکری کرنے کے لیے. مسلمانوں کو اس دفعہ اس نے بڑی محنت کی اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پہ پینسلوینیا میں مسلمان جو اکثریت میں تھے. اور جب یہ میں تو ساری رات چکے رزلٹ دیکھتا رہا، تو پینسلوینیا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ رزلٹ پہلے دفعہ آیا تھا، وہ 3 لاکھ کی ڈیفیسٹ میں تھا. تو میں کہا یہ 3 لاکھ تو کور ہی نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں چونکہ ووٹنگ بہت تیز ہوتی ہے 3 لاکھ فوراً کور ہو گیا وہاں. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی لیڈ پہ چلا گیا. وہ لیڈ پھر پینسلوینیا میں کور نہیں ہو سکتی. اسی طرح جارجیا میں جو رزلٹ پہلے جاری ہوئے 2 لاکھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سارے میں چل رہا تھا، لیکن وہ بھی کر کے وہ 1.5 لاکھ کی لیڈ پہ چلا گیا. باقی ایریزونا، نیو ہیمپشائر، نویڈا، وسکانسن میں ذرا تھوڑی سی ٹائٹ فائٹ ہوئی ہے ان کی. وہاں 50,000-60,000 ووٹ سے یہ جیتے ہیں. نویڈا میں بھی ہے نا، انسان وسکانسن میں زیادہ ہوگی، لاکھ سے زائد لیڈ ہو گئی. تو یہ کون سا ٹائٹ الیکشن ہے جی جو میڈیا کہہ رہا تھا اور پاکستان میڈیا کہہ رہا تھا. اور 306 کے قریب اس کے الیکٹرل ووٹس ہیں اور اس کے 226 ہیں محترمہ کے کاملہ ہیرس کے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا جی کاملہ ہیرس کا ٹرمپ کا مقابلہ ہے. وہ صرف لوگ میڈیا میں یہ بات ہی ٹرمپ کا مقابلہ ہے. مین کینڈیڈیٹ کے نام ٹرمپ کا لیتے، دوسرا تو نام ہی نہیں لیتے تھے وہ میڈیا میں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہاؤس آف کامنز میں لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے اور سینٹ میں لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے. اور تینوں پریزیڈنٹ ریپبلکن ہوگا، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ود ہیوج میجورٹی ریپبلکن کی ہوگی، اور سینٹ جو ہے وہ ریپبلکن ہوگا. اب تو ٹرمپ کو پرابلم کی ضرورت نہیں، اس کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب پاکستانی جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ویڈیو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ابھی ایک میں پاکستانی ہے، وہ اپنا جو بڑا قریب ہے ٹرمپ فیملی کے، اس نے کہا جتنی مرضی یہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر لیں، میں تمام ویڈیوز 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل میں پڑی ہوں گی. شاید سید صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ٹرمپ کے خلاف بولنے کی. ٹرمپ کو پاکستانی تو سیاست میں تھا نہیں، وہ تو امریکن سیاست میں تھا. آپ نے ٹرمپ اور عمران خان کا موازنہ کر کے اسے خام کا اپنا محالہ بنا لیا. اور آپ کی یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ یہ پروان نہیں چڑھے گی. میں آپ کو یہ اس متعلق بہت پہلے کہہ چکا ہوں. اب یہ گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیں آپ اس کا. اور کل سوابی میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ بتا دے گا سارا کچھ کہ اب کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی جو باہر ہے ڈنڈا پور پہ تو بڑے سوالات ہیں، لیکن خیر عمران خان اس وقت پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا ودن پارٹی. اور جو فواد چودھری ہے وہ بڑی کھری سنا رہا ہے.
اس نے اسمبلی توڑنے کا واقعہ بھی بتا دیا. اس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے خواجہ آصف، رانا تنویر اور ملک احمد خان جو اس وقت اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا، یہ اس نے رام رام کر دیا ہوا تھا باجوہ صاحب کو. اور باجوہ صاحب کہا گیا تھا کہ اگر آپ اگلی ایکسٹینشن نون لیگ کی گورنمنٹ سے لیں گے، کیونکہ یہ تو بڑی ان پاپولر گورنمنٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اس فائدے کے تحت وہ تیسری ایکسٹینشن لینے کے چکر میں جناب اس یہ حال تک پہنچ گئے تھے، اور سیاستدانوں پہ وعدے پہ اعتبار کر لیا جو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. سیاستدان کے وعدے پہ بھی کبھی کوئی اعتبار کرتا ہے. تو جناب کل سب سے پہلے جو میسج جو ٹیلی فون کال گئی تھی وہ ایم بی ایس کی تھی، اور ایم بی ایس کے ذریعے ان کو کال ملے گی، پیغام ملے گا کہ اپنے الیکشن ٹھیک کرو، فارم 47 کے مطابق کرو، ورنہ ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے. ایون ان کا جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے، ورلڈ بینک ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ اور دوسری جو انٹرنیشنل خبر یہ ہوئی کہ ایران کی کرنسی کلیپس کر گئی ہے ٹرمپ کے آنے سے. وہ اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ ہمیں تو ڈر ہے پاکستان کا کیا بنے گا، کیونکہ ٹرمپ کے آنے کا سب سے زیادہ نقصان بظاہر لگ رہا ہے ایران کو ہوگا. لیکن اس دفعہ چونکہ مسلمانوں سے وعدے کیے ہوئے انہوں نے ٹرمپ نے، تو ٹرمپ مسلمانوں کے خلاف میرا خیال نہیں جائے گا. ویسے بھی اس کا وار تھا کہ اس کا جو پرامس تھا اپنے ووٹروں سے، میک دا امیریکا گریٹ اگین. تو اگر گریٹ اگین میں آنا تو جنگیں تو ویسے بھی نہیں کرنی. یوکرین والے کو بھی رات سے پریزیڈنٹ کو نیند نہیں آئی ہوگی کہ اب تو ڈالر آنے بند ہو جائیں گے، تو ہم کیسے رشیا کا مقابلہ کریں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو جنگ ہے اس کو بھی بند کروائیں گے، مڈل ایسٹ میں بھی امن لے کے آئیں گے. اور اگر یہ امن لے آتا ہے جیسے اس نے وعدے کیے ہوئے الیکشن میں، تو یہ تو نوبل پرائز بھی جیت سکتا ہے. اور کل تو کاملا ہیرس نے خطاب ہی نہیں کیا، اللہ کی شکست تو اس کو نظر آ گئی تھی، تو اس نے خطاب وہ نیکسٹ آفٹرنون پر روک دیا، جس پہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. اور اس نے یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ نہیں ہوتا ہم ہارنے لگے تو فارم 47 کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بلا لیں جی کہ آ جائے ہماری مدد کرو. ہاں اسٹیبلشمنٹ میں انکار کر دیا جی ہم کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے جمہوریت، کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ٹرمپ نہ جیتے، اس نے اس رزلٹ میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں جب نون لیگ ہار رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کے تو پھر وہ راتوں رات نتائج چینج کیے گئے. فارم 47 والے آ گئے اور 45 والے جو اوریجنل جو تھے وہ گھر بیٹھے ہوئے اور دڑا دڑ یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں. آج چونکہ سپریم کورٹ میں بھی اینٹی ٹیررسٹ جو کا چیف جسٹس تو برائے نام رہ گیا، ربر اسٹمپ بن چکا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو ربر اسٹمپ بنا دیا ہوا. تو اس نے اجلاس بلایا ہوا ہے، اگر یہ سپریم کورٹ کا فل اجلاس نہ بلایا تو یہ بہت بڑی تحریک چلے گی مطلق، جس کے آگے پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے عہدیدار خرید لیتے ہیں، لیکن نیچے تو یہ تحریک تو ینگ بخلا چلاتے ہیں، پھر جواب بھی ان کو دینا پڑے گا. اور ینگ بخلا کو تو کوئی نہیں ہوتی، انسپائریشن کو نہیں ہوتی، ان تو چلنا ہے کہ رول آف لا کے لیے انہوں نے تحریک چلانی ہے. ان کو تو نہیں کسی کا ڈر ہوگا کہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. یہ تو جو ٹرمپ کی جیت ہے وہ تو 250 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا اس. اور اتنی جو لیڈ ہے پاپولر ووٹس کبھی بھی دے کے نہیں کوئی جیتا، جیسے 50 لاکھ ووٹ پاپولر ووٹ دی ہے، تو یہ کوئی 19-20 کا مقابلہ تھا. سارے لوگ کہہ رہے تھے جی ہاں کاملا ہیرس جیت جائے گی، کاملا ہیرس جیت جائے گی، اس کو بھی ان لوگوں نے چڑھا دیا. اور بڑے بڑے بزنس مین جو ہے وہ انہوں نے کاملا کی دل کھول کے مدد کی. کاملا نے ٹرمپ سے زیادہ پیسے خرچ کیے، آپ کو پتا ہے؟ ٹرمپ نے تو $90 کروڑ خرچ کیا، اس نے 1 ارب اور کچھ پہ چلی گئی ہے لوگوں سے پیسے لے کے. وہ اپنے جہاز اس میں لیز پہ لیے ہوئے تھے، اس پہ سفر کرتی رہی، انجوائے کیا اس نے خوب. اور جوان بھی تھی، 59 سال اس کی عمر تھی. لیکن ایک 78 سالہ نوجوان میں کہوں گا ٹرمپ نے وہ دن رات کام کرتا رہا، وہ نہیں تھکا. اور یہ جو پاکستانی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ ٹرمپ اور عمران خان کا موازنہ کرتے تھے جی. جیسے کیپٹل ہل میں اس نے حملہ کروایا
ایسے 9 مئی پہ اس نے حملہ کروایا. 9 مئی تو یہ بند تھا بیچارہ. تو یہ انہوں نے احسن اقبال نے لکھا جی کہ ٹرمپ جیسا یہ بننا چاہ رہا ہے اور ٹرمپ جیسا یہ کام کرے گا اور ٹرمپ جیسے یہ ٹرمپ کی کاپی کرتا ہے اور یہ ہو گیا. بس احسن اقبال اپنی ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہا ہے. ایسا کام ہی نہ کرو جس سے آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے. ٹویٹس ڈیلیٹ کرو. اب مریم نواز کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی ویڈیو اب وہ ڈیلیٹ کہاں سے کرو گے بھائی؟ وہ پاکستانی جو نوجوان ہے بخاری اس نے کہہ دیا 24 گھنٹے میں ساری ٹویٹس ساری ویڈیوز یہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ٹیبل پہ ہوگی اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی رہی ہے. اور ویسے بھی اس کے چونکہ عمران خان کے اور اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بڑی دوستی تھی اور پہلی بیوی سے اس کے بچے ہیں, ان کے بچوں سے بھی عمران خان کی دوستی تھی. اور عمران خان کو جس طرح کے وائٹ ہاؤس پہ ویلکم کیا گیا دیٹ واز ایکسٹراڈنری ویلکم. اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سیلفی بنائی. عمران خان کو وہ اپنے گھر کے اندر لے گیا, وائٹ ہاؤس پہ ریزیڈینشیل ایریا پہ لے گیا. تب ظاہر ہے ان لوگوں کو فارم 47 والوں کو تکلیف ہوگی. دوسرا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 265 کی درخواست کا فیصلہ جناب چیف جسٹس صاحب نے کر دیا کہ درخواست واپس بھیجی سیشن جج کو کہ جی آپ دوبارہ فیصلہ کریں اور ود ریزننگ دیں اس پہ. تو یہ تو لمبا کھینچ رہے ہیں, اب کب تک کھینچو گے؟ اور عامر فاروق پہ تو ویسے ہی ریفرنس فائل ہوا ہے, وہ تو فارغ ہو جائے گا. اب بہت سپریم جوڈیشل کونسل سے بڑے بندے نکلیں گے. جو انہوں نے ظلم کیا ہے اب ان کے بھگتنے کا ٹائم آ گیا, کیونکہ سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہی چینج ہو گئی ہے. یہ منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ تو حساب لے گا ان سے. اس دنیا میں نہیں سے تو, بلکہ میرا تو ایمان ہے مکافات عمل, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ مکافات عمل کے شکار ہوں گے اور اسی دنیا میں ان کو سزا ملے گی جو کچھ کیا ہے. لیکن کیا انہوں نے تو بھاگ کے باہر چلے جانا ہے. پاکستان میں تو ان کے سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے, رہ جائے گی عوام بیچاری پیسنے کے لیے. جب پریشانی ہوتی ہے عوام ہی فیس کرتی ہے, لیڈر تو بھاگ جاتے ہیں ان کے, لیڈر تو سامنے کو نہیں آتا. کچھ چیزیں انسان سوچتا ہے, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کی ہوتی ہے. اور جو فارم 47 والا ہے نا, کیا کچھ قانون سازی نہیں کی. کس طرح آج وہ سلیم مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ ادھر سے آرمی سے ہمیں ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ 5 سال مدت کا اضافہ کر دے اس کا تمام چیف آف ایئر اسٹاف کا, چیف آف نیول اسٹاف کا, چیف آف آرمی اسٹاف کا. میر بہاری کے پروگرام میں اس نے کہہ دیا جی کہ ادھر سے ریکویسٹ, آرمی سے ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کی مدت کا اضافہ کریں. تو یہ جو قانون سازی آپ ان کی مرضی سے کرتے ہیں تو آپ کی اپنی سوچ کیا ہے, آپ کیا اپنے ایکشنز کیا ہے؟ آپ ربڑ اسٹیمپ پہ کیا کہ جو وہاں سے آپ کو, چونکہ وہ بورڈ لے کے آئے ہیں آپ کو تو اس کی ماننی پڑے گی, نہیں مانے گی تو وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے. سمپل از دیٹ. تمہارے لیے پاکستانی گورنمنٹ پریشان ہے, خاص طور پہ مریم نواز کا بڑا سخت بیان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق. میں پھر بات اس کی دہراؤں گا شاہد حسین سید کی. وہ کہتا تھا اس کو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے پاکستانی سیاست کا لیڈر تو تھا نہیں, انہوں نے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ساتھ ملا دیا, کمپیریزن کر دیا کہ اس نے کیپٹل ہل پہ حملہ کروایا. وہ سارے جو اس کا جس کا نام آ رہا ہے وہ پریزیڈنشل ایک کارڈر ہوگا اور سارے وہ کیسز ختم ہو جائیں گے. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ ریاض چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں پھر بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.